عمرہ کے لیے ویزوں کی شروعات ہو چکی ہے. اب لوگ جو ہے پچھلے گزشتہ 2 سال سے سفر حجاز کے لیے بہت مشتاق تھے، جانا چاہ رہے تھے. اب ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا کروڑوں کا شکر اور احسان ہے. ایک لمبے وقفے کے بعد یعنی تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں تو عمرہ اور حج کے جس کووڈ کی وجہ سے لوگ نہیں جا سکے، کافی بے چین تھے. کافی لوگ جانے کے خواہش مند ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر سکے. اب تو اللہ کا کرم ہوا ہے، اب ویزے بھی شروع ہو چکے ہیں اور مختصر سے کچھ 1-2 ایئر لائنس کو پرمیشن ہے جو جانے کا، جس میں ایئر عربیہ اور کویت ایئر ویز ہے. اس میں لوگ جانے کی تمنا بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سب سے پہلی گروپ جو ہے ہندوستان سے، وہ بنگلور سے ہی جانے والی ہے. ایسے تو آج رات میں 3 آدمی کا ایک قافلہ جا رہا ہے کویت ایئر ویز کے ذریعے سے، جناب عبدالواجد صاحب وغیرہ کے. وہ لوگ مختصر 3 جا رہے ہیں. 26 اور 30 تاریخ میں گروپ جائیں گے بنگلور سے انشاءاللہ تعالیٰ. ایئر عربیہ کے ذریعے سے جا رہے ہیں. ہمارے ایک گروپ، ہمارے ممبروں کے گروپ ہیں. یہاں پہ ایک خاص بات کا یہ ہے کہ اللہ کا کرم، جو ایج لمٹ رکھی گئی تھی 18 سے 65 سال کی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اب 12 سال سے لے کے آگے کچھ بھی عمر تک کے لیے پراویژن رکھا گیا ہے، جس میں کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے، کافی مایوس ہو گئے تھے جو 65 سال سے زیادہ تھے اور جو جانا چاہ رہے تھے. ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ نے وہ بھی دروازے کھول دیے ہیں. اور دوسری ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ پہلے تو حکومت کی جانب سے مکہ اور مدینہ شریف میں صرف 2 آدمی کے لیے کمرے دیے جا رہے تھے. تیسرا آدمی کمرے میں اکاموڈیٹ نہیں ہونا ہے بول کے ایک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کاسٹ بہت بڑھ گیا. اب 4 آدمی کے لیے 4 آدمی کے لیے اجازت دی گئی. ہر کمرے میں 4 آدمی رہ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں بول کے. وہ ایک اللہ نے آسانی کی ہے، جس میں کافی خرچے میں بھی تھوڑی بہت کمی آ جائے گی. اور ابھی تک ہمارا ایئر ببل ہو کے اگریمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوائی جہاز کی کرایہ بہت زیادہ ہیں. 55 سے 60 ہزار روپے تک کا ہوائی جہاز کا کرایہ ہے، جو گزشتہ دنوں سے کافی تقریباً 40% زیادہ ہو گیا ہے. اور ویزے کے چارجز بھی جو 4-5 ہزار روپے تھے، آج ویزا اور انشورنس ملا کے تقریباً 20 ہزار روپے کے قریب وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہے لوگوں سے، جو کم داموں کے آج کل مسجدوں کے ہر کونے میں، ہر جگہ واٹس ایپ میں ہر جگہ یہ پھیل رہا ہے کہ 58 ہزار میں عمرہ، 70 ہزار میں عمرہ، 75 ہزار میں عمرہ. یہ ناممکن بات ہے. ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے. 70-80 ہزار میں سے عمرہ نہیں ہونے والا ہے. آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لوگ بہکا کر کم پیسے کا لالچ دے کے عمرے کے لیے بلا کے لے جاتے ہیں، بول کے لے جائیں گے اور پیسہ دے کے پھنسنے کے بعد لوگ گئے. ایسا ہمارے شہر میں کافی حادثے ہوئے ہیں. غالباً آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اس کے ایسے فراڈ لوگوں سے احتیاط برتیں. کوشش کریں کہ رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز کے ساتھ جائیں، یا نہیں ایسا ٹور آپریٹر جو رجسٹر نہیں ہے، آپ کا قابل اعتماد ہے، کافی دیر سے کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ کریں. ان کے ساتھ آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو ہمارا ایسوسیشن ہے کرناٹکا اسٹیٹ حج آرگنائزر ایسوسیشن، جس کے ذمہ داروں میں سے کسی سے بھی آپ رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ رہبری ضرور ہو جائے گی. ایسا عام طور پر تاثر جانے والے کے نظریے سے میں بول رہا ہوں کہ ٹور آپریٹر کو پاسپورٹ دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں. اس کی کیا فارمیلٹیز ہیں؟ کیا اب اس صورتحال میں فوری طور پر روانگی ممکن ہے یا نہیں؟ یہ جو بہت اچھا سوال پوچھے آپ نے. لوگ اگر پاسپورٹ جمع کر دیے یا پیسے دے دیے تو ٹور پہ جا رہے ہیں، ویسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے ویزے کے انتظامات کے لیے آج کل جو ذرا کٹھن مرحلے میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ چل کے وہ بھی آسانیاں میں آ جائے گا. سب سے پہلے ویزا ہونا ہے. ویزے کے ساتھ ساتھ آج ہوائی جہاز کے بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. سیٹ کی اویلیبلٹی صرف 1-2 فلیٹ ہونے کی وجہ سے اویلیبلٹی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو اب ایئر عربیہ ہو یا کویت ایئر ویز جو مل رہی ہیں، ان کو ساری دنیا کے پیسنجر شارجہ جا کے، شارجہ سے مکہ یا جدہ یا مدینہ جہاں بھی جانا ہے وہاں جاتے ہیں، تو وہ اتنی زیادہ فیسلٹی نہیں ملتی، اتنی اویلیبلٹی نہیں رہتی سیٹوں کی. کویت ایئر ویز میں بھی ایسا ہی ہے، ساری دنیا سے آتے ہیں، کویت سے جدہ یا مدینہ آ کے پہنچتے ہیں لوگ. اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے. آپ اپنے ٹور آپریٹر جس کے ساتھ بھی جائیں ان سے تسلی سے بات کر لیں
کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ میں ہو، وہ بتائیں گے آپ کو کریکٹ طریقے سے کتنے دن، کیونکہ 2-4 روز میں سب جانے والے بات نہیں ہوتی. اس کے لیے کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے معلومات کریں اور اطمینان کے ساتھ جائیں. ایسا نہیں کہ آپ بولے آج پیسے دے ڈالے پاسپورٹ دیے سمجھ جانی، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل ویزے کے مرحلے بھی بہت سخت ہیں. اچھا حاجی صاحب، ایک یہ ہے کہ کووڈ کے بعد حرم شریف میں داخلے میں جو ہے چند بندشیں لگائی گئی ہیں. ہاں ایپ کے ذریعے داخل ہاں بالکل صحیح ہے. کیونکہ پہلے جو تھا کوئی بھی ایسے ہی جا رہے تھے آ رہے تھے. کووڈ کی پابندیاں ہٹنے کے بعد جو مختصر سے لوگوں کو انہوں نے اجازت دی، اس میں تو بہت بڑے مسئلے پیش آئے. کافی جیسے کہ وہاں کے لوکل لوگ بھی ایک مرتبہ عمرہ کا ان کو پرمیشن مل گیا ایپ کے ذریعے، تو جب تک وہ عمرہ نہیں ختم کر لیتے دوسرا ایپ نہیں ملتا، دوسرا آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے. اپلائی کر رہے تو بھی 15 دن 20 دن 18 دن 12 دن ایسے لگ رہے تھے. لیکن آج وہ کنڈیشن نہیں ہے. آج حرم میں داخلے کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، طواف کے لیے اور عمرہ کے لیے الگ الگ ایپ رکھ دیے گئے ہیں. جو ایپ سے آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آسانی سے بھی مل رہے ہیں. بہت آسانی ہے، بغیر ایپ کے تو اب داخلہ نہیں مل سکتا. اس میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمرے پہ گئے بھی تو ہو سکتا ہے کہ حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں ایک یا 2 بار ہی داخلہ مل سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے نصیب کے اوپر کی بات ہے. یہ اگر اللہ نے چاہا تو اب پچھلے دنوں وزٹ ویزے میں گئے ہمارے شہر کے کچھ لوگ، تو ان کو آسانی سے مل گیا. پہلے جا کے ایک عمرہ کیے، وہ ایپ کے ذریعے سے تھا، ہو گیا. پھر 2-3 دن بعد پھر اپلائی کیے، پھر ان کو عمرے کا ملا. 2 عمرہ کیے اور مدینہ شریف بھی گئے ہیں وہ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت کے کراؤڈ کے اوپر ڈپینڈ کر کے حکومت سعودی عرب اپنے ایپ میں وہ کچھ سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر زیادہ کراؤڈ ہے تو وہاں پہ تھوڑی پابندی لگی جائے گی، وہاں دیری بھی ہو سکتی ہے. اچھا حاجی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے ہی عمرہ کے دروازے کھلے ہیں بہت سارے ٹور آپریٹرس نے کم کرایوں پر لے جانے کا اعلان، جیسے آپ نے کہا واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں، مسجدوں کے دروازوں پر، کھمبوں پر سب پوسٹر لگ گئے ہیں. 50 میں لے جا رہے ہیں، 60 میں لے جا رہے ہیں. 50-60 تو نہیں، 70-80 کا 70-80 کے ہیں بول رہے ہیں. اگر ایسے میں جو ہے کوئی ٹور آپریٹر لے لیا، لوگوں کے پاس سے پیسے لے جا نہیں سکا، تو اس سلسلے میں ایسوسیشن کی طرف سے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہوتے. بالکل قطعی طور پہ ہمارے ایسوسیشن کے کوئی بھی ممبر جو بھی کرتے ہیں ایسوسیشن کے گائیڈ لائنس کے حساب سے کرتے ہیں. ایسوسیشن ہمیشہ اپنے ممبروں کو رہبری کرتی ہے کہ کیا آج کے کاسٹ ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اور ہمارے یہاں جو بھی ممبر ہیں وہ ریپیوٹیڈ ممبر ہیں، تقریباً رجسٹرڈ ہیں، ان رجسٹرڈ بھی کچھ ہیں جن کو ہمیں باقاعدہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، اور وہ بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ جو نئے لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں، کئی ٹور والے ایسے بھی ہیں، مجھے کل 1-2 دن سے فون آ رہے ہیں ہمیں ممبرشپ دیجیے. میں نے ان کو پوچھا تجربہ کیا، بولے نہیں ہم پہلے عمرہ کر کو ہی ایک بار کب کی 7 سال پہلے کی 8 سال، اب ہمیں کرتی ہیں ٹور کا. ایسے لوگوں سے بھی کیا کرتی ہیں، ایسا دال ڈالتی ہیں جن کو معلومات ہی نہیں ہے کہ عمرہ کیا ہے، عمرے میں کیا اخراجات آتے ہیں، کیا فارمیلٹیز کرنا ہے، کیسے کیا اپروچ کرنا. اب یہاں تو لوگوں میں یہ ہوا چل گئی، ایک آدمی تو 58,000 میں 40 آدمی کا گروپ جو تو میں کرتا ہوں بول کے بولا ہے. میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا اس وقت، وہ 2-3 سال سے کر رہے ہیں بول کے کسی نے بتایا مجھے، میرا ہمارا ایسوسیشن کے ممبر نے، وہ لوگ ایسے ہیں بول کے. ان سے، ایسے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے گھر کو جانے والے، اللہ کے گھر کے مہمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مہمان ہیں. ان لوگوں کو دھوکہ دے کے، ہمارے سامنے کافی لوگ ہیں جو دھوکہ دیے آج وہ گلی گلی کے ہو کے پھر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ نوبت ہم پہ کبھی آ جائے. اس کے لیے ابھی سے پرہیز کریں کہ حاجیوں کے ساتھ اللہ واسطے ان کو دھوکے داری یا کچھ غلط فہمی میں ڈال کے ان کو پھنسا کے ایسا نہ کریں. یہ میری سب سے گزارش ہے. اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا ہمارے ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہیں، نہ ان کو ہمیں کچھ ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا. صرف واٹس ایپ میں ان کا پتہ ہوتا ہے، یا کہیں دور دراز ان کا کوئی آفس ہوتا ہے جو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، 1,00,000 2 لاکھ روپے کا ایڈوانس دے کے آفس لے کے اس کو کچھ خرچ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، جو ناممکن بات ہے. اچھا صاحب، اس سے پہلے جو ہے ہوم منسٹر جب کے جے جارج تھے اس وقت آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کمشنر صاحب سے بھی ملے تھے. بہت ساری میٹنگیں ایسوسیشن کی طرف سے اس طرح کے آپریٹرز پر روک لگانے کے لیے. جی اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ ہاں، جب ہمارے بھاسکر صاحب یہاں پہ پولیس کمشنر تھے اس وقت ایسوسیشن کا ڈیلیگیٹ گیا تھا جو ہمارے چیئرمین جناب اقبال احمد صدیقی صاحب کی سرپرستی میں.
ہم لوگ ان میں مل کے سارے اپڈیٹس دیے. پھر انہوں نے ایک آفیسر اپوائنٹ کیے تھے ہمارے اس کام کے لیے، ششی کمار بول کے، جو سرکل انسپیکٹر تھے. وہ کافی دیر تک انہوں نے بھی بلا کے کافی وارن کر کے لوگوں کو سب کر رہے تھے کہ اچانک کووڈ کا مسئلہ پیش آ گیا تو سارا کام ٹھپ ہو گیا. اور اس وقت وہ ششی کمار صاحب بھی پروموٹ ہو کے ڈی ایس پی یا کچھ ہو کے بنگلور میں بھی نہیں ہیں، شیموگا یا کہیں چلے گئے ہیں. اب درمیان میں پھر ہم لوگوں نے یہ پلان کیے ہیں کہ اپنے نئے کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، جس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ یہ ہوگا. اور چیف منسٹر صاحب سے بھی ملنے کے پروگرامس رکھے ہیں. ساتھ ساتھ میں اب ہمارے جو ممبرس ہیں آج جو کام کریں اس میں بھی ذرا ہمارے لیے مسائل ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے حج کا کوٹا تو کنفرم ہوا ہے، لیکن کتنا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ہمارے سینٹرل منسٹر جناب مختار احمد عباس نقوی صاحب سے بھی ہمارے ڈیلیگیٹ جانے کے پلان میں ہے، اور ہم لوگوں نے انہیں انویٹیشن کے لیے بولے ہیں. شارٹلی ہم لوگ دلی بھی جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اسٹیٹ کے حاجیوں کے لیے بھی سہولت ہو اور ہمارے آپریٹرس کے لیے بھی آسانیاں ہوں. اچھا بھائی صاحب، جیسے آپ نے جو حج کا تذکرہ کیا، پرائیویٹ ٹور آپریٹرس جو ہے آپ کی نگرانی میں، آپ کے ایسوسیشن کی نگرانی میں کرناٹک سے حاجیوں کو لے جاتے ہیں. اس بار آپ کی کیا امید ہے کہ 100% کوٹا آپ کو مل سکتا ہے؟ اللہ کی ذات سے دعا تو یہ کر رہی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو 100% کوٹا ملے، لیکن حالات ویسے نہیں ہیں. جہاں تک ہمارے انفارمیشنس ہیں، ہماری منسٹری سے بھی تعلقات ہیں، تو سعودی عرب میں بھی منسٹری آف حج اور عمرے سے بھی ہمارے اچھے گہرے تعلقات ہیں آفیشیل سے. تو وہاں کے انفارمیشنس کے حساب سے میکزیمم 30 to 40% شیئر مل سکتا ہے. جو پچھلے سالوں میں ہمارا تھا کوٹا تھا، اس میں سے 30 to 40% شیئر ملنے کی امید ہے. اب اس میں حج کمیٹی کا بھی رہے گا اور ہمارا بھی پرائیویٹ ٹور والوں کا بھی رہے گا ہندوستان بھر کے. اور ایک یہاں پہ ہمارے ٹور والوں کے لیے ایک اچھی خوشی کی بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ حج کمیٹی نے جو اپلیکیشن کال فار کیا تھا اس میں بہت ہی کم لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی اب حج کمیٹی نے یہ 65 سال کی عمر کا بھی ہٹایا، اس کے باوجود بھی 1-2 دن میں کوئی اپلیکیشنز نہیں آئے ہیں. اگر ایسی صورت رہی آئندہ بھی چل کے تو پرائیویٹ والوں کو ذرا اچھا خاصا کوٹا مل سکتا ہے. جی حاجی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ کوٹا بڑھنے کی امید ہے، لیکن کوٹا جو ہے طے ہوتا ہے ٹور آپریٹرس کے رجسٹر ہونے کے بعد. اس سال رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے؟ اور سب سے پہلے اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوٹا بڑھے گا ابھی تک تو کوئی یہ نہیں ہے. ہمیں تو امید ہے کہ پچھلا کوٹا بھی مل گیا تو بہت بڑی بات ہے. اس میں بھی گھٹنے کی امکان ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 30 سے 40% تک آج کے حالات میں ہو سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو آگے بڑھ بھی سکتا ہے. ایسا کوٹا آ رہا ہے. اس میں سب سے پہلے تو حکومت ہندوستان، ہماری انڈین گورنمنٹ پلس سعودی گورنمنٹ کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جسے بائیلیٹرل اگریمنٹ کہا جاتا ہے. جب تک وہ بائیلیٹرل اگریمنٹ نہیں ہوتا کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی. اسی حساب سے جیسے ان کا بائیلیٹرل اگریمنٹ ہو جاتا ہے، امید ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ان کا بائیلیٹرل ہے، تو آئندہ مہینے میں جنوری میں ہمارا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس میں وہ لوگ کال فار کرتے ہیں کہ بھئی اپنے اپلیکیشن ڈالو. تو وہ ڈالنے کے بعد گورنمنٹ سارے فائلز وغیرہ کی اسکروٹنی کرتی ہیں. عام طور سے جو نظام چلتا آیا ہے، اس بار اس کے حالات میں کچھ چینجز ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے 2 سال سے کوئی کام، 2 حج تو ایسے ہی گزر گئے، درمیان کے سارے عمرے وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے حکومت سے درخواست کی ہیں کہ 19 میں ہمارے جو 2020 کے حج کے لیے ہم لوگ جو فائل جمع کیے تھے ان فائلوں کو ہی کنسیڈر کر کے نیا جو بھی مختص افیڈیٹ وغیرہ کا ڈاکیومنٹ ہے یا سیکورٹی ڈپازٹ وغیرہ ہے وہ لے کے ہم لوگوں کو کوالیفائی کریں، بلکہ ہم لوگوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے. امید ہے کہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آنا ہے. آنے والے جنوری میں انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آنے کے امکانات ہیں. اللہ نے چاہا تو اس کے بعد سارے کام آسان ہو جائیں گے. اس میں واضح ہو جائے گا کہ کون سا ٹور کا کیا ہو رہا ہے. جب وہ نوٹیفیکیشن یہ کریں گے تو اس کے بعد وہ لوگ جو کوالیفائی ہوتے ہیں ان کی لسٹ اپنی سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں، اور ہم بھی ہمارے ایسوسیشن کی ویب سائٹ پہ یہ سب ڈال کے رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو معلوم ہے. اچھا، آپریٹرس کو ایسوسیشن کی طرف سے رہنمائی پہلے کی طرح ہمیشہ انشاءاللہ پہلے بھی کرتے رہے، ابھی کریں گے انشاءاللہ. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رہنمائی کرے گی. ہم رہیں یا نہ رہے، آگے جو بھی آئے گا ہمارا ایسوسیشن میں ذمہ دار وہ سب کو پوری طریقے سے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. کوٹے تک تو بات ٹھیک ہے،
کاسٹنگ کا کیا ہو ہاں سکتا ہے؟ کاسٹنگ آج کے جو صورتحال ہیں، جی کل تک اور بات تھی، جی کل تک اور بات تھی، آج کی کاسٹنگ کے حساب سے تھوڑا بہت رعایت مل سکتی ہے. جو پچھلے دنوں کی کاسٹنگ تھی اس میں ایک 25% سے 30% کا اضافہ ہو سکتا ہے. پچھلے حجوں میں 5 لاکھ تھا 5 لاکھ تھا تو 6.5-7 لاکھ اس درمیان میں آ سکتا ہے. جی سبھی کیونکہ 2 آدمی کے کمرے میں بہت کاسٹ بڑھ جاتا تھا. اب یہ ہے، اب رہی بات ہمارے ایکسپینسز زیادہ کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد بولے تو ٹرانسپورٹ اور مینا عرفات. مینا عرفات میں 16-18 آدمی کا ٹینٹ ہوتا تھا، اب وہاں پہ لمیٹیشن کر دیے گئے ہیں، 12 آدمی کا کر دیے ہیں. حج کمیٹی بھی 850 ریال چارج کرتی تھی مینا عرفات کے ٹینٹوں کی، اس بار انہوں نے 2650 ریال 2650 ریال چارج کر رہے ہیں. اس حساب سے ہمارا بھی کاسٹ وہاں پہ بہت بڑھ جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں بھی آسانیاں کرے، اور جو بھی برڈن کاسٹ بڑھتا ہے تو حاجیوں کے اوپر بڑھتا ہو. کوئی بھی ٹور والا اپنی جیب سے ڈال کو تو نہیں کرتا، حاجیوں سے لے کے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ساتھ میں جی ایس ٹی کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، ٹی سی ایس کا مسئلہ 5% کا آ گیا ہے، اور سعودی عرب کے اندر جو 5% ویٹ تھا وہ 15% ہو گیا ہے. اس حساب سے کاسٹ بڑھنے کے کافی امکانات ہو گئے ہیں. اچھا ایسا حج اور عمرہ سے ہٹ کر آپ نے حال ہی میں سعودی ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے سعودی ٹوریزم اتھارٹی کے ساتھ کچھ پروگرام بھی کیا تھا. جی وہ جی پروگرام کہاں تک آگے بڑھا اور آپ کی ایسوسیشن اس میں کتنا انوالو؟ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں کا شکر ہے. ایک چھوٹی سی چیز سے اس بات کو ہم لوگ آگے لے کر گئے، اللہ نے بڑی کامیابی دی. یہ سعودی ٹوریزم کے جو انچارج ہیں محسن پٹیل، انہوں نے ہمارے ٹور آپریٹر جناب عبدالصمد صاحب، ہمارے ایسوسیشن کے وائس پریسیڈنٹ بھی ہیں، ان کو رابطہ کیے تھے نیٹ وغیرہ میں دیکھ کے ان کے ٹور کے بارے میں. تو عبدالصمد نے ان کو سب لے کے ہمارے پاس آیا، ایسوسیشن کے ذمہ داروں کے پاس، اور ہم لوگوں نے اس پہ محنت کی ہے. تو آپ بھی آئے تھے اس دن، ماشاءاللہ کتنا کامیاب رہا وہ فنکشن ہمارا، کتنے لوگوں متاثر ہوئے. اس کے بعد کافی سارا آپ لوگوں کے اخباروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت دور تک بات پہنچی ہے. وہ لوگ بھی بڑے مطمئن ہیں، ان لوگوں کو بھی کال جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے نئے سال میں اسے کافی پروموشن ملے گا ہمارے ایسوسیشن کے بیکنگ سے. ہم لوگوں نے اس میں کافی انوالو ہو کے یہاں پہ جو بھی کرنا تھا، ہماری ایک ٹیم بنی تھی، وہ ٹیم بہت محنت کی، جسے ہمارے عبدالصمد صاحب لیڈ کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا وہ. اچھا یہ عمرہ اور انٹیگریٹڈ ٹوریزم پیکیج ایسا کچھ؟ جی، عمرہ پلس بول کے ایک ویزا ایشو ہو رہا ہے، جس میں کیا ہو رہا ہے کہ عمرے کے ساتھ ساتھ آپ کو سعودی عرب کے تقریباً 70 سے 80 مقامات مقدسہ جسے کہا جا سکتا ہے ایسے ہیں جہاں پہلے لوگ نہیں جا رہے تھے. کبھی بدر طائف وغیرہ دیکھتے تھے، اس پہ بھی پابندیاں تھیں. اب کافی سارے مقامات ایسے ہیں جسے جا کے اطمینان کے ساتھ، پرمیشن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اس میں وہ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میری ان سے بات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ ایک ایسا پیکیج بنا رہے ہوں، 2-3 مکے سے مدینہ جانے کے لیے 2 دن یا 3 دن کا وقفہ لے رہے ہیں، تاکہ وہ ہجرت کر کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان راستوں میں جا کے وہاں روکا کے پوری سہولیت کے ساتھ حجاج کو وہ کرنے کا پروگرام چل رہا ہے. ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سعودی ٹوریزم بہت آگے بڑھے گا، ساتھ میں عمرے کو لے کر. جی حج صاحب، آخر میں جو ہے ایز پریزیڈنٹ کرناٹکا اسٹیٹ حج آرگنائزرز ایسوسیشن، آپ عام لوگوں کو عمرے کی شروعات کے متعلق کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس ایک ہی بات کہنا ہے لوگوں کو، کم پیسے کے لالچ میں نہ آئیں، غلط لوگوں کے پاس پیسہ یا پاسپورٹ نہ پھنسائیں. بھلے حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے. حج کے لیے تو خطی طور پہ انرجسٹر کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھیں، کیونکہ کافی سارے مسائل پیش آئے. پچھلے دنوں ایک آدمی 5-5 10-10 کروڑ لے کو چلے گیا. آج انہیں گھوم لے پھر لے کو ہے، جو لوگاں پیسے دیے ان کو ریٹرن تو نہیں کر سکے وہ لوگ. حال ہی میں بھی ایک ہمارے ہمیشہ کامپلیکس میں کوئی ٹور تھا، انہوں بھی چلے گئے 4-5 کروڑ روپے کا ایسا ہے بول کو. اس کے لیے احتیاط برتیں، ارجنٹ نہ کریں. انشاءاللہ جو مقدر میں لکھا ہے تو آپ کو ضرور جائیں گے، آپ حاضری ضرور دیں گے، لیکن غلط لوگوں کے پاس پھنس کو پیسے نہیں آئے کو اور نہ جا کو پریشان ہونے سے بہتر رہے گا. میری یہ گزارش ہے عوام الناس سے، جو زیارت کے لیے، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، برائے کرم اپنا پروگرام ایسے طریقے سے کریں جو آپ کو اطمینان بخشو اور وہ لوگوں پہ اعتماد ہو. کوئی آیا نیا آدمی کھولیا، کوئی بمن ہلی میں کھولیا، بولتے 60,000 کو میں عمرے کو لے جاتا ہوں بول کو، یہ ناممکن بات ہے.
ناممکن بات ہے، ہونے کا سوال ہی نہیں ہے ایسا. تو اس کے لیے احتیاط برتیں، بس یہی کہنا. بہت بہت شکریہ سارا. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پاس آئے کے لیے، اور میں ہمارے میرے طرف سے اور ہمارے ایسوسیشن کے تمام ذمہ دار جناب اقبال احمد صدیقی صاحب ہیں، جناب مقبول احمد، شفیع احمد اور تمام ہمارے ممبران کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی چینل کی ترقی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم.